حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمایا۔ جو آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ ماہ محرم الحرام اپنی رانائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے۔ تاریخ انسانی کے جتنے بھی اہم ترین واقعات ہوئے ہیں ان میں اکثر کا تعلق یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے ساتھ اکثر کا تعلق فضیلت عظمت کے لحاظ سے یوم عاشوراء بے شمار فضائل بے شمار واقعات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اس ماہ محرم الحرام کو جتنی شہرت اللہ کریم کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے کی وجہ سے شہرت ملی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ کے حبیب کے نواسے جناب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کی وجہ سے جو اس ماہ مبارک کو اہمیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور واقعے کی وجہ سے نہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ اتنا اہم ترین واقعہ ہے کہ 14 صدیوں کے فاصلے پر جب سے واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا اس وقت سے لے کے آج تک اس واقعے کو یاد کیا جاتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت کی دیواروں تک میرے نبی کے اولاد پاک کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ حضرات اہل بیت اطہار کی بے شمار فضیلتیں، عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں ہیں۔ میں آج کی اس مجلس میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے پاک کلام میں قرآن پاک کے اندر جو آیات مقدسات بیان کی گئی ہیں ان کی عظمت اور شان میں ان کو بیان کر سکوں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز پھر 10 محرم الحرام کو ہم آپ کی قربانیاں اور عظمتیں اس موقع پر بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سے دعا وہ ہوں کہ اپنے کرم کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ کما حق ہو قوت بیان عطا فرمائے۔ آج جس آیہ مبارکہ کا سب سے پہلے انتخاب کیا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا تعلق سیدھا کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے اے لوگوں کچھ صلہ طلب نہیں کرتا اس تبلیغ دین اور خیر خواہی پر سوائے قرابت کی محبت کے، یعنی میرے قریب والوں سے محبت کرو۔ یار میں قربان جاؤں، اس آیہ مبارکہ پر ہمیں جو میرا عقیدہ ہے ایمان ملا حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، عزت ملی، مقام ملا، شہرت ملی، اولاد ملی، کائنات کی نعمتیں ملی، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ بلندیاں، یہ مقام، یہ عقلیں، یہ خرد، یہ تمام کا تمام صدقہ ہے میرے سونے محبوب کا۔ تو فرمایا محبوب
آپ کو تو ہم نے سخی بنا کر بھیجا ہے کہ کائنات عالم کے ہر ضرورت مند کی ضرورت تیرے در سے پوری ہوگی۔ محبوب ہم قرآن میں لا اطلبکم نہیں لفظ استعمال کریں گے، طلب نہ کرنا۔ محبوب مانگنا کام تو منگتوں کا ہے، دینے والوں کا کام نہیں ہے۔ سنیں، مانگنا کام منگتوں کا ہے۔ تجھے تو ہم نے سخی اور صدر کائنات اور بانٹنے والا، اپنے خزانوں کو تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے پاس جو بھی سائل آئے مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب علی کوئی بھی کائنات کا ایسا سوال نہیں جو حضور سے کیا گیا ہو میرے کملی والے نے نہ عطا فرمایا ہو۔ کائنات کی ہر شے محبوب جو بھی تجھ سے مانگے گا، جنت مانگے جنت دے دینا، شہرت مانگے شہرت دے دینا، عزت مانگے عزت دے دینا، تیرا قرب مانگے محبوب اپنا قرب نصیب فرما دینا۔ جو تیرے در پہ جس طرح سوال کرنے والا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے نا جی اماں جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اماں جی نے کہا کہ تو نے حضور سے کب ملاقات کی؟ کہنے لگے بڑی دیر ہو گئی۔ فرمایا بڑا سخت سست کہا۔ فرمایا جاؤ حضور سے ملاقات کرو اور جا کے حضور سے اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروا کے آؤ اور میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروا کے آؤ۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، گناہوں کو بخشنا اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا۔ لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب گناہوں کی بخشش کا سوال لے کے آئے تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لے جا رہے ہیں حجرہ انور کی طرف۔ پیچھے سے حضرت حذیفہ آئے، آقا جی نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جی حذیفہ ہوں۔ فرمایا جا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، بتا حذیفہ کیا چاہتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی سخی، یہ ہوتا ہے جی سخی کہ دے بھی دے، آہا منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ہاں جی، کائنات کی ہر خیرات میرے نبی کے در سے جا رہی ہے، ہر نعمت کی تقسیم حضور کے در سے ہو رہی ہے، کیونکہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو حضور نے فرمایا جا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمایا، اور کیا چاہتا ہے؟ حضور کے در پہ جو بھی آیا ہے بھائی اس نے دستے سوال دراز کیا یا نہیں کیا، اس کریم کے در سے خیرات سب کو عطا کر دی گئی ہے۔ تو اب وہ کائنات کے جو اس کے در کے سوالی ہیں ان سے سوال کرے گا؟ نا 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 نا، حضور کی یہ شان ہی نہیں تھی۔ رب کریم نے فرمایا محبوب کریم آپ کی شان نہیں ان سے مانگنا، نہ اس کائنات میں کوئی مئی کلال آپ کی محنتوں کا، آپ کی عظمتوں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ محبوب کریم ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اوے اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے نا جی، میں تم سے سوال نہیں کرتا کہ یہ جو محنتیں، یہ جو برکتیں، یہ جو ساری نعمتیں، ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، رب رحمان کی شان، ہاں جی اس کی ذات، یہ تمام کی معرفت، یہ تمام چیزوں جو تمہیں حاصل ہوئی ہیں ان پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اوے اگر تم نے کچھ کرنا ہے نا میرے لیے تو اتنا کر دو، میری اولاد سے محبت کرنا۔ اور الا المودۃ فی القربى کا مطلب یہ ہے محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ محبت جن دو کے درمیان ہو وہ جدا ہو جائیں تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، محبت جن دو چیزوں کے درمیان ہو وہ جدا ہوں تو زندہ رہ سکتے ہیں۔
لیکن جن دو کے درمیان مودت ہو وہ جدا ہو جائیں تو وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو عرض کر دوں، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو، کیا وہ زندہ رہے گی؟ وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ بس یہی قرآن کا مطالبہ ہے کہ آل نبی کی محبت تمہارے دلوں میں اس طرح بس جائے کہ وہ جدا نہ ہو پائے۔ اگر تم سے کوئی جدا کرنے کی کوشش کرے تو جان چلی جائے، لیکن محبوب کریم کی آل پاک کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت، مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ سامعین ذوی احترام، یہ در وہ در ہے جہاں پر صرف زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے بھی سوالی بن کے کھڑے ہیں۔ آسمان والے بھی سوالی بن کے اس در پہ کھڑے ہیں، پھر یہ در والے سوال کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر واقع کربلا کا تعلق جہاں تک ہے، اس کا آج بھی مشن کے طور پر تازہ و تابندہ ہونا، اور جب بھی شہدائے کربلا کا ذکر ہو بچے بچے کا تڑپ جانا اور عقیدتوں کا ایک سمندر سینوں میں رواں ہو جانا، یقیناً یہ امت کی طرف سے امام الانبیاء کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی وفا ہو رہی ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا، وہ جو مطالبہ اللہ نے کیا تھا کہ اے میرے محبوب کی امت، میرے محبوب کی اولاد کے ساتھ وفا کرنا، اب جب بھی محرم الحرام کا ماہ مبارک آتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کی عظمتوں کے ترانے ہر سمت سے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہوں وہ غیر ہوں، وہ اپنے ہوں وہ بیگانے ہوں، ہر طرف سے آپ کو ان کی عظمت اور شان کے ترانے بلند ہوتے نظر آتے رہیں گے۔ سامعین ذوی احترام والاحتشام، رب کریم نے اپنے پاک کلام کی سورہ احزاب کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا، یہ تو ایک آیہ مبارک ہوگی، اب دوسری سماعت فرمائیں۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے سونے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی اور ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اہل بیت کا مصداق سب سے پہلے کون ہے؟ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پنجابی کلچر میں جب کسی سے پوچھا جاتا ہے نا جی گھر والے دی سناؤ، تو اس سے ایک ہی مراد ہوتی ہے تمہاری بیویوں اور بچوں کا کیا ہے، بیوی اور بچوں کا کیا ہے۔ اس میں اول ترین مصداق بیویاں ہوتی ہیں، گھر والوں سے مراد اول ترین۔ اور پھر اگر اس کو وسیع پیمانے پر دیکھیں تو اس میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، اس میں بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، اس میں تمام جو قریبی بہن بھائی ہیں وہ بھی سارے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں سب سے پہلا مصداق لیا جاتا ہے وہ بیویاں لی جاتی ہیں، اولاد لی جاتی ہے۔ یہ آیہ تطہیر کہلاتی ہے، یہ آیہ تطہیر کہلاتی ہے۔ اس کا سیاق و سباق اگر ہم دیکھیں، جو قرآن پاک کی آیات مقدسات چل رہی ہیں سورہ احزاب کی، آگے بھی ذکر دیکھیں پیچھے بھی ذکر دیکھیں تو ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ دامن اقدس کے ساتھ جو بھی میری ماں ام المومنین منسلک ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہراً بھی پاک کر دیا، ان کو باطناً بھی پاک کر دیا۔ ایک اور پھر اب جو اگلی بات میں نے عرض کی کہ بیویوں کے بعد مراد کیا ہوتی ہیں؟ اولاد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم،
قال علی و فاطمۃ وولدہما، یہ زرقانی شریف علی مواہب اللدنیہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 20 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے جن قریبوں کی محبت ہم پر لازم قرار دی گئی ہے وہ کون خوش نصیب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، یہ وہ ذوات گرامیہ ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر لازم قرار دی ہے۔ اچھا جی، حسنین کریمین کا ذکر کرنے کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے حضرت علی کو، خاتون جنت کو، حسنین کریمین کو اپنی چادر تطہیر کے نیچے لے کر، جس کو ہماری پنجابی زبان میں لوئی کہتے ہیں، لوئی، ہماری پنجابی زبان میں اس کو لوئی، بڑی سی چادر ہوتی ہے، وہ ہم لے گئے۔ کریم آقا جی کی بڑی چادر تھی۔ آقا کریم نے فرمایا علی تو بھی آ جا، فاطمہ بیٹی تو بھی آ جا، حسنین کریمین بیٹوں تم بھی آ جاؤ۔ جب حضور نے ان کو نیچے لے لیا تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصی اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ مشکاہ شریف کی روایت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت اور میرے خاص پیارے ہیں، ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو خوب پاک کر دے۔ معلوم ہوا کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی۔ عموماً ہر ایک اس میں شامل ہے، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر میرے کریم آقا جی آخری زوجہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تک ساری ازواج بھی شامل ہیں۔ میرے نبی کے بیٹے ابراہیم بھی شامل ہیں، میرے نبی کے بیٹے حضرت قاسم بھی شامل ہیں، حضور کی ساری صاحبزادیاں بھی شامل ہیں۔ وہ ساری محبت ہے، لیکن ان کے ساتھ فرمایا مجھے خاص محبت ہے۔ بھئی دیکھو نا جی، 4 بیٹے ہوں تو ایک کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس سے محبت ہو گئی ہے باقی پتر ہی کوئی نہیں ہے، اکلا ہی پتر ہے۔ ہاں جی، بیٹیاں 4 ہوں، 3 بیٹیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قسمت والی نصیب والی بیٹیاں دے، ایک کے ساتھ ذرا خاص قلبی لگاؤ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا باقی بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ ہاں جی، ان کا انکار کرنا جہالت سے بڑھ کر اور کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی اگر 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں تو ساری بیٹیاں باپ کے لیے نور نظر ہی ہوتی ہیں، باپ کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کے اندر وہ ہر ایک سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، لیکن ایک قلبی لگاؤ بھی ہوتا ہے کسی کی طرف۔ اس لیے میرے کریم آقا جی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہ میرے خاص ہیں، ان سے ذرا مجھے خاص محبت ہے۔ ہاں جی، محبت سب سے تھی لیکن ان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بے شمار ہمیں اور بھی ملتے ہیں جنہوں نے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں بھی اہل بیت میں شامل فرمائیں۔ نہیں، میں شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ شیخ شاہ عبدالحق محدث دلوی اشعرۃ اللمعات کے اندر یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیت سے است، بیت نسب و بیت سکنی و بیت ولادت، بس بنو ہاشم اولاد عبد المطلب اہل بیت پیغمبرن، از جہت نسب و ازواج مطہرات حضرت بیت سکنی ان و اولاد شریف حضرت اہل بیت ولادتن۔ فرماتے ہیں کہ بیت 3 ہیں، بیت 3 ہیں۔ پہلے بیت نسب، دوسرا بیت سکنی، تیسرا بیت ولادت۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد بنو ہاشم وہ پیغمبر اسلام کے نسب کے لحاظ سے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم۔ پہلی یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دلوی نے اشعرۃ اللمعات کے اندر فرمایا۔ پہلا فرمایا بیت نسب، دوسرا بیت سکن، تیسرا بیت ولادت۔ تو کہتے ہیں عبد المطلب کی اولاد بنو ہاشم ہیں، وہ پیغمبر اسلام کے نسب کے لحاظ سے اہل بیت ہیں۔ پہلا ہو گیا جی، نسبی ہو گئے۔ دوسرا فرماتے ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت سکنہ ہیں،
جو آپ کے گھر میں آپ کی عزت بن کے آئی وہ گھر والی ہے یا نہیں ہے؟ ہم پنجابی میں کہتے ہی گھر والی ہیں، گھر والے دی سناؤ گھر والی کیسی ہے تیری، ہاں جی ہم کہتے ہی اس کو، تو بیت سکنہ ہو گیا۔ تیسرا ہے جی بیت ولادت، تو کہتے ہیں کہ اولاد شریف حضرت کی اہل بیت ولادت ہیں۔ یہ تین قسم کے اہل بیت ہیں وہ نا جی، شاید یہ آپ نے پہلی دفعہ بات سنی ہو کہ 3 قسم کے اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو نا جی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی علمی سمندر کے اندر تیراکی نہیں کرنی اور علمی موتیوں کو نکال کے باہر نہیں لانا، وہ بیچارے کنویں کے مینڈک بنے ہوتے ہیں، اس حساب سے کبھی نکلتے نہیں۔ وہ ایک مچھلی، آج کل سیلاب آیا ہوا نا جی، تو دریاؤں کے اندر ریلے آتے ہیں، دریا ابلتے ہیں، تو وہ پھر دیہاتوں کی طرف رخ کرتے ہیں، کئی مکان بھی تباہ ہو گئے، کئی نقصانات ہو گئے۔ اس سے ایک یہ بھی بات ہوتی کہ وہاں سے مچھلیاں نکل کر نا جی اگر کنواں شواں کھودا ہو تو اس کے اندر مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ مینڈک ایسی مخلوق ہے، وہ ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دریا کے کنارے پہ بھی ملیں گے، وہ آپ کو کنویں کے اندر بھی ملیں گے، وہ آپ کو چھپڑوں کے اندر بھی ملیں گے، جدھر بھی تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا مینڈک آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا۔ مچھلی گئی کنویں کے اندر، وہ مینڈک نے ساری زندگی مچھلی دیکھی کوئی نہیں، کنویں کے اندر پیدا ہوا۔ انہوں نے پوچھا، مینڈک نے پوچھا بہنیں تو کون ہے؟ نے کہا میں مچھلی ہوں۔ اچھا تو مچھلی ہے، تو کہاں رہتی ہے؟ نے کہا میں سمندروں میں رہتی تھی، وہاں سے دریاؤں میں آئی ہوں اور دریا سے پھر میں یہاں پہ آ گئی۔ مینڈک کہنے لگا وہ جو سمندر ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس طرح نا جی دائرہ لگا کے چھوٹا سا دائرہ، مینڈک مچھلی سے پوچھ رہا ہے کہ اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں سمندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ مینڈک نے تھوڑا سا بڑا دائرہ لگایا، اتنا بڑا؟ کہا نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ آدھے کنویں کا چکر لگا کے آیا، کہا اتنا بڑا؟ کہا نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ نا مینڈک صاحب کنویں کے کنارے 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 چل کے پورا چکر لگانے کے بعد آ کے کہتے لگا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ مینڈک کہنے لگا اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی عقل محدود، اس کا تجربہ محدود، اس کی سوچ، اس کی ویژن محدود، وہ بیچارہ کبھی اس حصار سے باہر نکلا ہی نہیں، اس کو کیا پتہ سمندروں کی یا دریاؤں کی وسعت کیا ہوتی ہے۔ اور بابا دریاؤں کی وسعتیں آپ دیکھیں، آپ سمندر کی وسعت دیکھیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ علم کی وسعتیں کتنی ہیں بابا، بندہ اس کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتا۔ اب میں کہوں نہیں جی حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، اوے اللہ کو کنویں کے مینڈک کبھی کم از کم باہر نکل کے دیکھ، قرآن پڑھ کے دیکھ، حدیث پڑھ کے دیکھ، تجھے حضور کی 4 بیٹیوں کا ذکر ملے گا، حضور کے بیٹوں کا ذکر ملے گا، میرے نبی کے ابراہیم بیٹے کا ذکر ملے گا، میرے نبی کے بیٹے قاسم کا ذکر ملے گا۔ آؤ مواہب اللہ دنیا والے نے لکھا میرے نبی کے ایک بیٹے کا نام طیب تھا، ایک کا نام طاہر تھا، ایک کا نام مطہر تھا۔ میرے نبی کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ میرے نبی کی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، زینب تھا، رقیہ تھا، بی بی فاطمہ تو زہرا تھا۔ میرے نبی کی اولاد پاک کا یہ نام نامی اسم گرامی تھا۔ اتفاقی طور پر ابراہیم اور حضرت قاسم ہیں، 2 کو اتفاقاً سارے مانتے ہیں، 4 باقی 4 میں اختلاف ہے، لیکن بیٹی کوئی بھی ایسی نہیں جس میں اختلاف ہو۔ چاروں کی چاروں بیٹیاں ہر ایک مسلک کا امام مانتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ نے میرے نبی کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، 2 صاحبزادے عطا فرمائے، وہ بچپن میں وصال فرما گئے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر حضور کا صاحبزادہ کوئی زندہ رہتا اور نبوت نہ ملتی پھر یہ عظمت والی بات تو تھی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صاحبزادے ضرور دیے تاکہ کوئی بے اولادی کا تانا نہ دے سکے۔ ہاں جی کافروں نے تانا لگایا نا، فرمایا یہ بے اولادوں کے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مرے گا، یہ بے اولادوں کے اس دنیا سے جائے گا۔ رب کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب جو آپ کو بے اولاد ہونے کا تانا دے رہے، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، آپ کو اتنی اولاد فرمائیں گے عطا، محبوب پوری کائنات کے کونے کونے کے اندر تیرے جلوے نظر آئیں گے۔ آج آپ بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں آپ کو سید زادہ نہیں ملتا؟
آپ ہر دنیا کے ملک میں چلے جائیں آپ کو کہیں نہ کہیں حضور کی نسل پاک مل جائے گی، اولاد پاک۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا شہر ہے جس شہر میں حضور کی اولاد نہیں ہے؟ کیا لاہور میں نہیں ہے؟ کیا پشاور میں نہیں ہے؟ کیا پنڈی میں نہیں ہے؟ اکاڑے میں نہیں ہے؟ ساہیوال میں نہیں ہے؟ کون سا ایسا شہر ہے جہاں آپ کہتے ہیں یہاں پر جی ایک بھی سید زادہ نہیں پھر رہا؟ حضور کی اولاد اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، قیامت کی دیواروں تک محبوب آپ دیکھیں گے کسی اور کی نسل چلے یا نہ چلے، لیکن سونا تیری اولاد پاک کی نسل چلتی رہے گی۔ 14 صدیوں کے اندر بابا اور کسی خاندان والے کے پاس اپنا شہدا کوئی نظر نہیں آتا کہ ہمارے خاندان کہاں پہ 7ویں 8ویں 10ویں 9ویں پوشت میں 15ویں پوشت میں کوئی ہندو آ رہا ہے، کوئی سکھ آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، لیکن حضور کی آل پاک وہ ہے کہ یہاں سے لے کر حضور تک اور حضور سے لے کر انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک میرے محبوب کا نسب پاک محفوظ رہے گا، وہ اولاد پاک کا سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سب نسب تو قطع ہو جائیں گے محشر میں مگر منقطع ہرگز نہ ہوگا، دودھ مانے اہل بیت جس نے دی ایذا نبی کو اس نے حق کو دی ایذا، اور موذی ہے نبی کے موذیان اہل بیت، دشمنان کبریا ہیں دشمنان مصطفیٰ، اور دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان اہل بیت۔ میرے نبی کی آل پاک سامنے ذویل احترام، اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کی آل کا سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہماری نسلوں میں مجھے آج ابھی تک علم نہیں ہے کہ ہمارے لاہور میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اس کا نسب موجود ہو۔ اگر آپ کے نظر میں ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں بھی ایسے بندے کی زیارت کروں۔ لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آج کسی بھی سید زادہ ہو، صحیح اصلی سید زادہ، وہ لیبل نہ ہو، سید زادے کا لیبل نہ لگا ہو اصلی نسلی سید زادہ، ان کے پاس اپنا شجرہ موجود ہوتا ہے حضور تک، اور حضور کا شجرہ آپ نے ہزاروں مرتبہ علماء سے سنا ہے آدم علیہ السلام تک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے نبی کا سلسلہ نسب محفوظ ہے۔ حضور کس کی اولاد تھے، وہ کس کی اولاد، وہ کس کی اولاد، وہ کس کی اولاد، وہ کس، آج کا یہاں سے میں نے، میرے ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی تھے، ساری زندگی جب تک زندہ رہے آپس میں یاری رہی، سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دونوں خلفاء بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، ان لوگوں کے پاس اپنا سلسلہ نسب موجود تھا۔ میں نے جب پڑھی نا جی درس نظامی مکمل کیا تو ہمیں اتنی بڑی سند دی گئی، اتنی بڑی سند دی گئی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں کس سے پڑھا ہوں، میرے استاد کس سے پڑھے ہیں، ان کے استاد کس سے پڑھے، ان کے استاد کس سے پڑھے، وہ ہمارا سلسلہ نسب چلتے 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 جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ ہمیں اس کے بعد اجازت ہوئی، ہاں اب آپ بیٹھے ممبر پر، آپ بیٹھ کر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں، اس سے پہلے ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ سارے علوم مروجہ پڑھانے کے بعد کہ یہ ضروری ہیں، یہ پڑھنے کے بعد آپ جناب پڑھا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے 6 سال تک تو ہمیں حدیث پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب تو جس کا دل کرتا ہے حدیث کھولتا ہے، جناب یہ فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے 6 سال تک صرف اصول، قواعد، ضوابط اور وہ تمام صرف و نحو کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں، جن کے اگر نہ پڑھا جائے تو زیر زبر کی وجہ سے کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جاتا ہے، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے، یہ ہا اور کاف، پھر آگے میم لگا دیا جائے، یہ کیا بنے گا؟ ہا، کاف اور میم، یہ کیا بنا؟ یہ ہا کے زبر کے ساتھ بھی ہے، ہا کے پیش کے ساتھ بھی ہے، اور ہا کی زیر کے ساتھ بھی ہے، فتح بھی، کسرہ بھی، ضمہ بھی۔
مفتوح بھی، مکسور بھی، مضموم بھی، اور ہر مرتبہ اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ زبر کے ساتھ اس کے کیا معنی آئیں گے، پیش کے ساتھ کیا آئیں گے، زیر کے ساتھ کیا آئیں گے۔ اب میں آپ کو عرض کروں، جو لوگ یہ بنیادی اصول نہیں پڑھتے ان کا کتنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہا کاف میم کو ہا کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو بنے گا حکم۔ کیا بنے گا؟ حکم۔ حکم کا کیا معنی؟ فیصلہ کرنے والا، جج، منصف۔ ہاں جی، یہ حکم ہے۔ اور اگر زبر کو ہٹا کے زیر لگا دی جائے تو بنے گا حکم۔ حکم، حکمت، فلسفہ، دانائی۔ اور اگر اس کے اوپر پیش ڈال دیا جائے حکم، فیصلہ، آرڈر۔ اب آپ نے دیکھا زیر زبر پیش نے کیا سے کیا بنا دیا۔ زبر جب آئی معنی بدل گیا، زیر آئی معنی بدل گیا، پیش آئی معنی بدل گیا۔ اب عربی سے بالکل لگاؤ نہ ہو، صرف اردو پڑھ کے کہیں ہم جناب وہ بن گئے کائنات کے سب سے بڑے محدث اور مفکر بن گئے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے، اب پھر ان لفظوں کی ادائیگی میں، پروننسیشن کے اندر اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے تو وہ بھی زمین و آسمان کا فرق ڈال دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے خوف، یہ دو، ایک نقطوں کے ساتھ ہے، ایک ڈنڈے والا ہے۔ کاف، خوف۔ خوف اگر ہم نقطوں والا، لام با، قلب ہوا، قاف لام با قلب ہوا۔ اسی طرح ڈنڈے والے کاف کے ساتھ لام با قلب ہوا۔ بڑے والے قاف جو نقطوں والا ہے اس سے جب ہم پڑھیں قلب پڑھیں گے تو صحیح پروناؤنس ہوا۔ اب اس کا مطلب ہے دل، قلب، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی قلب۔ اور اگر ہم پڑھیں قلب، اب بالکل ٹیوننگ تھوڑی سی ہے، بالکل قوف کیف، قوف کیف، بالکل تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس تھوڑے سے فرق نے کتنا فرق ڈالا۔ یہ کاف لام با، اس سے قلب پڑھیں معنی ہوتا ہے کتا، اور قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے، وہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ اگر ہم یہ ٹیوننگ بھی نہیں سمجھ رہے، مطلب یہ ہوا جہاں قرآن نے دل لکھا ہے وہاں ہم کتا پڑھے جا رہے ہیں، جہاں کتا لکھا ہے وہاں دل پڑھے جا رہے ہیں، یا پھر کتے کی جگہ بھی کتا، دل کی جگہ بھی کتا۔ اب ایمان سے بتائیں انہوں نے بیڑا غرق کیا دین کا یا نہیں کیا؟ بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے ہمارے مدارس کے اندر اس وقت تک کسی بچے کو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک مروجہ علوم وہ پڑھ نہ لے۔ یار اتنی سی غلطی، زیر زبر کی غلطی، زیر زبر ایک ایک حرکت سے کہاں بات پہنچ رہی ہے۔ وہ ایمان والے سے کافر بنایا جائے، کافر والے سے ایمان والا بنایا جائے، وہ دل کو کتا بنایا جائے، کتے کو دل بنایا جائے، وہ کہاں سے کہاں بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ہر ایک صحابی کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں تھی۔ مخصوص صحابہ کرام تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، حضور تربیت فرماتے تھے، حضور سکھاتے تھے۔ ہر ایک کاتب وحی نہیں تھا، مخصوص افراد کاتب وحی تھے۔ ہر ایک رازدان نہیں تھا، مخصوص افراد رازدان تھے۔ ہر ایک بات کھولنے والی نہیں ہوتی، ہر ایک بات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جو عوام کی خرد اور دانش سے بلند تر اور بالا ہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال عرض کروں۔ جب سے قوم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشاجرات کو سامنے لے کے آئے ہیں، ان کے جھگڑوں کو سامنے لے کے آئے ہیں، اب عوام کا صحابہ کے جھگڑوں کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ بھائی 14 صدیاں پہلے جھگڑے ہو گئے، جو بات تھی بس آپ سمجھیں، اس سے جو آپ کو سبق مل رہا ہے وہ آپ حاصل کریں، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ ایک کم علم والے لوگوں نے اس کو جب عوام کے سامنے لایا، اب دو گروپ ہو گئے۔ ایک نے سرے سے ہی دونوں کا انکار کر دیا کہ یہ ہوتے جی سارے، ایک نے جناب ایک سائیڈ لی اور دوسری سائیڈ۔ مثال کے طور پر آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سیدنا علی المرتضیٰ کی سائیڈ لے کر حضرت امیر معاویہ کو برا کہے۔ کیا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نہیں ہیں؟
یا حضرت امیر معاویہ کی سائڈ لے کے آپ حضرت علی المرتضیٰ کو برا کہیں؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ صحابی رسول نہیں ہیں؟ اور صحبت مصطفیٰ دونوں کی ضمانت بخشش نہیں ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا کے حکم میں یہ دونوں نہیں آ رہے؟ کیا امیر معاویہ کو آپ برا کہیں گے یا علی المرتضیٰ کو برا کہیں گے؟ موٹی سی مثال ہے، ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے، ماں کے سر پہ جوتے مارو گے باپ کی سائڈ لے کے یا ماں کی سائڈ لے کے باپ کو مارو گے؟ برا کس کو کہو گے؟ او بابا اگر ماں کو برا کہو گے تب بھی نافرمان اور گندی اولاد کہلاؤ گے، اگر باپ کے سر پہ جوتے مارو گے تب بھی نافرمان اور گندی اولاد کہلاؤ گے۔ ماں کا احترام کرنا بھی تیرے اوپر لازم ہے، باپ کا احترام کرنا بھی تیرے اوپر لازم ہے۔ ہمارے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کا احترام کرنا بھی ہم پر لازم ہے، ہمارے اوپر حضرت امیر معاویہ کا احترام کرنا بھی لازم ہے۔ وہ دونوں صحبت رسول سے فیض یافتہ ہیں، وہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اس رخ انور کو دیکھا ہے کائنات میں، جس کا وہ رخ انور دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ وہ رخ انور جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس کو دیکھنے والا کیا محروم رہ سکتا ہے؟ آپ کس کو محروم کہیں گے؟ حضرت امیر معاویہ کو کہیں گے محروم یا اس کو کہیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کہیں گے؟ وہ بابا دونوں شانوں والے تھے۔ یہ بات عوام میں لانے والی نہیں تھی، اب عوام میں آئی، ان کی خرد اتنی نہیں تھی، ان کا عقلی لیول اتنا نہیں تھا، وہ نہیں سمجھ پائے، وہ کوئی اس سائڈ پہ ہو گیا کوئی اس سائڈ پہ ہو گیا، کام دونوں طرف سے خراب ہو گیا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، اچھی اولاد کا یہ فرض ہوتا ہے، ماں باپ کے اندر اگر کوئی تنازع ہو گیا ہے گھر میں تو اچھی اولاد باہر نہیں لے کے جاتی اس مسئلے کو۔ او ہائے یار آج میرے پیو نے میری ماں دی سرے جتیاں مار دیتی ہیں، آج میری ماں نے میرے باپ کے سر میں ڈنڈے مار دیے۔ یہ کون سی اولاد ہے یار؟ اپنے ماں باپ کے راز بار کھول کے لے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہر ایک بندے کے لیے یہ منصب نہیں ہے، ہر ایک شخص کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب تک اس علم کی نزاکت کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک ہم اس پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں۔ آج بیڑا غرق صرف اس لیے ہو گیا، اور پھر اگر ہم نے کسی کو قرآن و حدیث سے بڑھا دیا جب بھی بیڑا غرق ہو گیا، اور جو قرآن و حدیث میں ان کی عظمتیں اور شانیں موجود ہیں ہم نے وہ نہ بتائیں یا اس کا اقرار نہ کیا تب بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب بتائیں کدھر جائیں گے؟ یہ چیزیں یہ مسائل، لہٰذا آگے آیا مبارکہ سنیں، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نجران کے عیسائیوں نے کریم آقا جی علیہ السلام کو کیا چیلنج۔ اب آپ اندازہ کریں کہ میں نے پہلے بھی آیا مبارکہ پڑھی، پھر آیا مبارکہ پڑھی، اب پھر آیا مبارکہ پڑھا، یعنی اہل بیت کی شان میں صرف میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، حدیث پاک کی طرف نہیں گئے۔ کیا ہمارے لیے اللہ کا قرآن پیارے نبی کا فرمان کافی نہیں ہے؟ ہم مصنوعی اور جھوٹے واقعات بیان کر کے اگر ان کی فضیلت کو ثابت کر رہے ہیں تو یہ فضیلت نہیں ہے، یہ ان کی توہین ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، آپ وہ دونوں چیزیں بیان کریں، اس میں شانے نہیں۔ ابھی تک آپ اندازہ کریں تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے ہم آیات قرآنیہ سے اہل بیت کی عظمت بیان کریں۔ یہ وہ آیا مبارکہ اور ہے، یہ سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا مباہلے کا، میرے کریم آقا جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین، یہ جو منظر تھا نا بڑا کمال کا منظر تھا۔ سب سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آگے، اس کے بعد پیچھے حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا تھیں، اس کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ تھے، اس کے پیچھے حسنین کریمین تھے۔ اب یہ جو جانے کی ترتیب ہے، اس جانے کی ترتیب میں آج کے معاشرے کے لیے کتنا بڑا سبق ہے وہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے حضور سرور دو عالم چلے، جہاں پر میرے نبی قدم مبارک رکھ رہے تھے اس قدموں کے اوپر حضرت خاتون جنت کے قدم آ رہے تھے۔ جہاں پر خاتون جنت کے قدم آ رہے تھے وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے قدم آ رہے تھے، وہاں اس کے بعد پھر حسنین کریمین کے قدم آ رہے تھے۔ یعنی اسلام نے اپنی بیٹی ماں بہن کے قدموں کے نشان کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ آج کیسے ایک مسلمان کی بیٹی کہہ سکتی ہے کہ شانہ بشانہ کام کیا جائے گا، ہمارے حقوق دیے جائیں؟
میرا جسم میری مرضی کیسے کہہ سکتی ہیں؟ نا 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 نا۔ اسلام نے اپنی بیٹی کو، بہن کو، ماں کو جو عزتیں دی ہیں، خدا کی قسم آپ کو پوری روئے زمین کے مذاہب میں وہ عزتیں مقام نہیں ملیں گے۔ آپ یہ بتائیں شب قدر کتنی عظمت والی رات ہے، اس رات میں کتنے گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ایمان سے بتائیں جو ماں باپ کا گستاخ بے ادب ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، یہ ہے اسلام، جس نے کہا خبردار تو نے اگر ماں باپ کو ستایا، اگر ان کو تو نے ذلیل کیا، رسوا کیا، خبردار تیری عبادات کا ہم کوئی جو ویلیو نہیں لگنے دیں گے۔ ماں باپ کا گستاخ بے ادب وہ شب قدر کی رات ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ لیکن آج معاشرے کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اسلام سے ہٹ کے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کے یتیم خانوں، بوڑھوں کے یتیم خانوں میں جمع کر دیتے ہیں۔ چلو جاؤ جی، ہماری پرائیویسی میں مسئلہ آ رہا ہے، ہماری پرائیویسی میں مسئلہ آ رہا ہے۔ آئے ہائے ہے، خدا کی قسم جو عزت اسلام نے دی ہے اپنی بیٹی کو، جو عزت دی ہے ماں کو، جو عزت دی ہے بہن کو، بہنوں کی خاطر بھائیوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، باپوں نے اپنی بیٹیوں کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر باپ کو ایک فکر ہوتی ہے، بیٹی کا جہیز بنانا ہے، بیٹی کو اچھی تعلیم دینی ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد کے معاملات بھی کہیں اس کا وہ سسرال والے اس کو تنگ نہ کریں، اب اس کو یہ چیز دینی ہے، اب میرے جو ہے داماد کو یہ چیز چاہیے، اب میرے داماد کو یہ، وہ بعد میں بھی جو ہے ذبح ہوتا رہتا ہے۔ یہ اسلام ہی کر سکتا ہے جی، یہ محبت، یہ جذبہ صرف اسلام ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر سچی عزت چاہیے تو صرف اسلام کے دامن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ خیر یہ آیا مبارکہ جب نازل ہوئی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان ہستیوں کو لے کے گئے تو پادری کہنے لگے او خدا کے واسطے ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی، میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ نورانی چہرے ہیں، اگر یہ دعا کر دیں یا اللہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ کے ادھر آ جائے تو اللہ اس پہاڑ کو بھی مجبور کر دے گا ادھر آنے پر۔ ان کی دعا کا یہ اثر، اگر ان لوگوں نے یہ کہہ دیا یا اللہ روئے زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہ رہے تو قیامت تک پھر کوئی عیسائی بھی زندہ نہیں رہے گا، ساری عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے جی اسلام، اور یہ ہے اسلام کے ماننے والی کی دعا میں اثر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی اولاد کی سچی محبت نصیب فرمائے۔